کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ناظرین۔ احساس قربانی اپیل 2024 کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمانوں کا پینل بھی موجود ہے، عالم دین بھی موجود ہیں، سماجی شعبے بھی نمائندگی موجود ہے، ثناء رسول بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقتاً فوقتاً ہم کلام بھی شامل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تک یہ اپیل بھی پہنچا رہے ہیں کہ اس سال جو احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے اس میں کم از کم ایک حصہ یا جتنی استطاعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ آپ بھی اپنا ضرور بالضرور شامل کریں۔ اگر آپ حصہ نہیں لے سکتے تو کم از کم ہماری آواز کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں، چونکہ رب تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی تو ہے نہیں، وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ جو حصہ لے رہا ہے صرف اسے ہی نوازے۔ وہ چاہے تو اس کے خزانوں سے، وہ اپنے خزانوں سے چاہے تو جسے چاہے جیسے چاہے جب چاہے نواز دے۔ اس کے لیے دنیا کی حیثیت تو ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ اس تک ہماری جو چیز پہنچتی ہے وہ ہماری نیتیں ہیں، ہماری نیتوں کا اخلاص ہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو obviously اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ کسی دوسرے کو یہ دعوت دے دیں کہ یار احساس کی جانب سے یہ قربانی کی جا رہی ہے، اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے اور ایسے علاقوں میں کی جا رہی ہے قربانی، اور پھر قربانی کی گوشت کی تقسیم ان علاقوں میں کی جا رہی ہے، ان دیہاتوں میں، ایسے گاؤں میں کی جا رہی ہے جہاں پر لوگ سال ہر سال، پورا سال گزر جاتا ہے، وہ اس نعمت سے استفادہ حاصل نہیں کر پاتے۔ وہاں پہ بچے بھی رہتے ہوں گے، خواتین بھی رہتی ہوں گی، بوڑھے بھی رہتے ہوں گے، ضعیف العمر افراد بھی وہاں پر موجود ہوں گے، جوان بھی obviously موجود ہوں گے۔ جس طرح سے ہماری اور آپ کی خواہشات ہوتی ہیں ان کی بھی اسی طرح کی خواہشات ہوں گی، لیکن وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتے اپنی مجبوریوں کے باعث۔ ان کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کو افورڈ کر سکیں، چونکہ جس طرح سے ہم پروگرام کے پچھلے 2 حصوں میں بات کر رہے تھے کہ گرانی اس قدر ہے کہ وہ گائے کا گوشت بھی اس وقت کم و بیش 1500 روپے کلو دستیاب ہے، اور لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ 30 35 40 ہزار روپے، مزدوروں کی جو پر ڈے یومیہ اجرت ہے وہ تقریباً 13 14 1500 روپے کی اجرت ہے، وہ بھی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے۔ تو وہ ان کے لیے بنیادی غذائی اجناس کا حصول دشوار ہے، کجا اس کے کہ وہ اس طرح کی چیزیں گوشت کو افورڈ کر سکیں، اس کو پکانے کے لیے خوردنی تیل اور پھر مسالہ جات۔ یہ obviously آج کے زمانے میں ایک غریب طبقے کے لیے، ایک لوور مڈل کلاس طبقے کے لیے بھی حتیٰ کہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو آئیں خیر کے اس کام میں آپ بھی احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، تمام بینک کی تفصیلات موجود ہیں، کس طرح سے آپ یہ قربانی بک کروا سکتے ہیں یہ بھی اسکرین پر ہے۔ آپ چاہیں تو ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں، ہمارے آفیسز تشریف لا سکتے ہیں، اپنی قربانی بک کروا سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ قربانی کی سہولت احساس فاؤنڈیشن ہر سال کی طرح، سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی پاکستان میں بھی دے رہا ہے، انڈیا میں بھی دے رہا ہے، جموں کشمیر میں بھی دے رہا ہے، اور پھر اس کے مختلف علاقے بھی ہیں۔ میں وہ بھی چاہوں گا کہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ انڈیا میں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو جھارکھنڈ میں قربانی کی یہ سہولت دی جا رہی ہے، ویسٹ بنگال میں قربانی کی سہولت ہے، اتر پردیش میں ہے، ہریانہ میں ہے، بہار میں۔ جموں کشمیر میں اگر آپ یہ قربانی احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے کرنا چاہتے ہیں تو کپوارہ میں یہ سہولت ہے، سری نگر میں ہے، باندی پورہ میں ہے، بڈگام میں ہے، بارہمولہ میں ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر قربانی کی سہولت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے بھی مختلف شہروں میں، کراچی میں، پیر محل میں، اور اس طرح سے دیگر حیدرآباد کوٹری میں اور دیگر علاقوں میں قربانی کی یہ سہولت احساس فاؤنڈیشن دے رہا ہے۔ تو اگر آپ کسی مخصوص علاقے میں یہ قربانی کروانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان علاقوں میں قربانی کی جائے اور پھر گوشت کی تقسیم وہاں پر کی جائے، تو obviously اسی طرح کا سسٹم ہے کہ جس علاقے میں قربانی کی جاتی ہے اس کے قریب میں، یعنی کہ قرب و جوار میں جو پیریفرل ایریاز ہیں، جو ریموٹ ایریاز ہیں، اس سینٹر پوائنٹ کے قرب و جوار میں وہاں پر گوشت کی یہ تقسیم کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ قربانی کراچی میں کی جا رہی ہے تو کراچی کی سرحدیں بلوچستان سے بھی ملتی ہیں، تو کوشش کی جاتی ہے کہ بلوچستان کا یہ جو زیریں علاقہ ہے جو کراچی سے لگتا ہے، ان علاقوں میں جو ہے وہ گوشت کی تقسیم کر دی جائے۔ پھر جو حیدرآباد اور کوٹری میں قربانی کی جاتی ہے وہاں سے اندرون سندھ کو، اور پھر اسی طرح سے پاک پتن میں قربانی ہوتی ہے، پیر محل میں یہ قربانی ہوتی ہے۔ تو پنجاب کے جو وسطی علاقے ہیں اور پھر وہاں سے KPK میں بھی اور پھر گلگت بلتستان میں بھی، ان علاقوں میں گوشت کی ترسیل کی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے۔ پیکیجنگ میں خیال رکھا جاتا ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پیکیجنگ کی جائے۔ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ اس اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ گوشت کو الحمدللہ گھر کی دہلیز تک ٹھیک حالت میں، صحیح حالت میں پہنچاتے ہیں، تاکہ وہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ پیسوں کا ضیاع نہ ہو، اسے استفادہ حاصل کیا جا سکے، اور پکا کر بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں دیگیں پکائی جاتی ہیں، ہنڈیاں پکائی جاتی ہیں۔ ہم بقرعید میں دیکھتے ہیں کہ آپس میں، دوستوں میں، فیملیز میں بھی اس طرح کی تقریب ہوتی ہیں کہ باربیکیو
باربیکیو کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ جڑا ہے، منسلک ہے یہ تہوار باربیکیو کے ساتھ بھی، اور اس کا اہتمام ہم کرتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے لیے یہ پسند کر رہے ہیں تو اپنے دوسرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بھی ہم ایسا ہی پسند کریں. تو باقاعدہ باربیکیو کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر یہ گوشت باربیکیو کر کے ان غرباء کو، فقراء کو دیا جاتا ہے، تاکہ وہ بھی اس سے لطف اندوز ہو سکیں، یہ ٹیسٹ کر سکیں کہ اس میں ذائقہ کیسا ہوتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ جو ہے، مجھے اپنے والد صاحب کا ایک واقعہ یاد ہے کہ وہ میرے والد صاحب جس جگہ پر ملازمت کیا کرتے تھے تو وہاں سے ایک مرتبہ کہیں جانے کا اتفاق ہوا. آفیسز میں ایک ہوتا ہے معاملہ، اور پھر وہ کھانے کے لیے وہ پزا ایک کامن سی ڈش ہے. تو جو گارڈ ہے اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب سے اجازت چاہیے کہ یہ میں تھوڑا سا اپنے گھر لے جاؤں، میرے بچوں نے یہ کبھی بھی نہیں کھایا. تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے وہ اتنی کامن ہے، وہ ان کے لیے مطلب اس کے یہ الفاظ ہی آپ سوچیں کہ میرے بچوں نے کبھی نہیں کھایا، شاید اس نے بھی اپنی زندگی میں، چونکہ obviously وہ افورڈ کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو یہ معاشرے میں اس طرح کی ناہمواریاں ہیں، ناانصافیاں ہیں، معاشرے کا توازن بگڑا ہوا ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے. ہم سے obviously ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جہاں ہم سے ہمارے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے اہل و عیال، رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں، محلے داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہیں ہم سے ان غرباء اور مساکین کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. ہم اس گمان میں نہ رہیں کہ ہم اگر صرف اپنے فرائض ادا کرتے رہیں، فرض پورا کرتے رہیں تو ہم بری الذمہ ہو جائیں گے. نہیں، یقینی طور پہ جو معاشرے کا محروم طبقہ ہے، پسا ہوا طبقہ ہے، پسماندہ طبقہ ہے، اسے زندگی کے دھارے میں واپس لانے کے لیے، اسے مین اسٹریم میں واپس لانے کے لیے ہمیں اپنے طور پر کردار ادا کرنا پڑے گا. کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ جو آسانیاں ہم نے تمہیں دے رکھی تھی اس میں تم نے کتنے لوگوں کو حصہ دار بنایا، کتنے لوگوں کو شامل کیا، جو نعمتیں تمہیں ہم نے دے رکھی تھیں اس سے دوسروں کو کتنا استفادہ کروایا. obviously ہم سے اس سے بارے میں پوچھا جائے گا. تو آج وقت ہے ناظرین، ہم اس کی تیاری کریں، ہم اس کی پریپریشن کریں، تاکہ کل جب ہم سے یہ سوال پوچھا جائے تو ہم یہ جواب دے سکیں کہ یا اللہ تیرے حکم کے مطابق تو ہم نہیں کر سکے، لیکن اپنے طور پر کچھ چھوٹی موٹی کوششیں کی ہیں، کچھ ٹوٹی پھوٹی کوششیں کی ہیں، یہ تیری بارگاہ میں لے کے آئے، ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق نہ دے، ہمیں اپنے فضل کے مطابق تو عطا کر. تو یقینی طور پہ نبی کریم بھی ہماری سفارش کریں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی کریں گے، لیکن چاہوں گا کہ سمیع بھائی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر گفتگو کا سلسلہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا
تجھ سا کوئی آیا گے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ کس منہ سے بیان ہو کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ بھائی. سلامت رہے آپ کی آواز, سلامت رہے آپ کا لہجہ, سلامت رہے آپ کی خوش الہانی میں. اللہ تعالیٰ مزید اضافہ اور مزید برکتیں عطا فرمائیں. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا, اور قربانی کی گوشت کی تقسیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح سے میں نے حوالہ دیا کہ پچھلے پروگرام میں بھی کہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ اپنے پاس گوشت ہی نہ رکھیں, تو آپ بھی اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. چلے وہ تو ایک 3 دن انہوں نے تذکرتاً اس کا ذکر کیا, لیکن مقصد یہ تھا کہ اپنے لیے اتنا رکھ لیں کہ وہ 2 4 6 8 دن ایک ہفتہ آپ اسے استعمال کر سکیں, چونکہ ہم تو خرید کر بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو محروم طبقہ ہے, پسا ہوا طبقہ ہے, اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ 3 حصوں کی اس سے بھی بڑھ کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے لیے کر پائیں. جی اچھی بات کی ہے جو میں سے پہلے کسی پروگرام میں قبلہ مفتی صاحب نے کہی ہے, بلکہ اگر آپ یہ کہیں تو یہ بھی شریعت کے عین مطابق ہے کہ اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھیں. ارے واہ. یعنی کہ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھیں. اور اس کی میں ایک مثال دینا چاہوں گا حدیث پاک سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اصحاب صفہ کا مدرسہ قائم کیا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے جو اصحاب صفہ کے مدرسے کے لوگ تھے وہ بھوک سے جو ہے وہ نڈھال ہو گئے تھے,
اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ مانیٹر تھے کہ مجھے بھی شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور ایک پیالہ دودھ کا کہیں آپ علیہ السلام کے گھر میں دولت خانہ میں ہدیۃً بھیجا گیا، تو آپ علیہ السلام نے وہ اپنے گھر سے اٹھا کر اصحاب صفہ کے مدرسے کو پیش کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو دیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو پلاؤ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کی مجھے حاجت تھی، مجھے ضرورت تھی، لیکن میں نے پلانا شروع کر دیا اور دل میں یہ بات تھی کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، تو ضرورت کے باوجود وہ پلا رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام سے کہا نہیں کہ میں اس کا حاجت مند ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو وہ تقریباً 70 صحابہ کرام کو ایک دودھ کا پیالہ گھوم رہا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، پینے کے بعد جب سب سیر ہو گئے نا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ پیالہ اب آپ پیو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پینا شروع کیا، ایک دفعہ پیا، میرا پیٹ بھر گیا، فرمایا اور پیو۔ میں نے دوسری مرتبہ پیا، فرمایا اور پیو۔ تو میں نے تیسری مرتبہ پیا، تو جب میرا پیٹ بھر گیا تو میں نے کہا بس یا رسول اللہ میں سیر ہو گیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے وہ پیالہ پکڑا اور خود نوش فرمایا، یعنی کہ کسی کے آگے کا بھی نوش کرنا یا کھانا سنت مصطفیٰ ہو جائے۔ اور میرے خیال میں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بھی ہے، ہمارے کیا نام ان کا، سمیر بھائی، کیوں جناب ابو ہریرہ وہ جام شریک کیسا تھا، 70 صاحبوں کا منہ دودھ سے پھر گیا یا پیالے سے پھر گیا۔ مطلب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ابو ہریرہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ جو سرکار کا دیا وہ جام شریک تھا وہ تھا کیسا، کہ پیالہ ایک تھا مگر 70 نے سیراب ہو گئے اور پیٹ بھر کے پی بھی لیا، اور وہ پیالہ کا پیالہ ایسا ہی بچا رہا۔ تو اسی طرح جنگوں میں بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ دیکھیں نا، صحابہ کرام کو ضرورت تھی، وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ حاجت مند ہونے کے باوجود وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ سال میں کیا ہفتے میں 2-3 مرتبہ کوفتے بھی بنا لیتے ہیں، قیمہ بھی بنا لیتے ہیں، قیمہ کریلا بھی بنا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو چاہیے کہ وہ سارا کا سارا تقسیم کر دیں، صرف اتنا ہی رکھیں سنت مصطفیٰ سمجھ کے کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے تناول کیا، جیسے کلیجی کے ساتھ یا ناشتہ اس دن کا فرماتے تھے، خود بھی کھائیں، مگر بہتر یہ ہے کہ تقسیم کر دیں۔ ہاں دیکھیں کہ مستحب چیز قربانی، اثار، اخوت، مساوات الگ چیز ہے، اور ایک شرعی مسئلہ الگ چیز ہے۔ سارا آپ رکھ بھی سکتے ہیں، یہ بھی شریعت ہے، سارا آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی شریعت ہے۔ اس کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، ایک غرباء اور مساکین میں تقسیم کریں، یہ بھی شریعت ہے۔ لیکن جو بندہ ہفتے میں 3-4 مرتبہ گوشت کھا رہا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ شریعت کے اس حصے پہ عمل کرے کہ وہ سارا کا سارا جو ہے وہ تقسیم کر دے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں واضح طور پر یہ آیا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ ایک موقع ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سب کچھ اٹھا کے راہ خدا میں تقسیم کر دیا، تو اللہ پاک نے جبریل امین کو اتارا، فرمایا کہ آپ میرے محبوب سے جا کر یہ کہیں، 15ویں پارے میں یہ آیت وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، آپ سارا کا سارا اٹھا کر راہ خدا میں تقسیم نہ کیا کریں۔ اور اگر چاہیں تو پھر یہ بھی کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے موقع پر سارا کا سارا اٹھا کر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کر دیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ بمائے پالان کے اور فوجیوں کے دیے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جاوید صاحب ترمذی شریف میں، جب سرکار کی بارگاہ میں وہ درہم اور دینار ہے نا، اس وقت تو عین سونا چاندی ہوتی تھی، آج تو ہمارے پاس یہ پرچی ہے نا، تو نبی علیہ السلام یوں پلٹا رہے تھے، تو راوی کہتے ہیں کہ میں اس کی چمک کو اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر آپ ممبر سے اترے خوش ہو کے، فرمایا ما در عثمان، کہ اس کے بعد عثمان کو کوئی چیز بھی جو ہے وہ نقصان نہیں دے گی، ففعل ما شئت یا عثمان، اب جو من میں آئے کرے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں آس پاس جن لوگوں کو ضرورت ہے ان تک پہنچائیں۔ اور یہ خالی عمران بھائی، ڈاکٹر صاحب، یہ قربانی کے گوشت کی بات نہیں ہے، آپ اپنے گھر سے اس چیز کا آغاز کریں کہ آپ نے کہا باپ کیا چاہتا ہے، آپ کی ماں کیا چاہتی ہے، بیٹے کیا چاہتے ہیں، اہلیہ کیا چاہتی ہیں، جس کو اہلیہ بھی کہتے ہیں اردو زبان کے اندر، آپ کے نوکر کیا چاہتے ہیں، آپ کے ڈرائیور کیا چاہتے ہیں، آپ ان تک یہ چیزیں، جس ملک کے اندر جیسے ہم بات کر رہے تھے، آپ فرما رہے تھے 35,000 روپیہ تنخواہ ہے، میرا نہیں خیال، میں تو گراؤنڈ کے اندر ہوں، ہمیں تو مولویوں کے پاس لوگ دکھڑے ہی یہ لے کر آتے ہیں جاوید بھائی، ہر نماز میں
گھر والوں کی شکایت بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ نہیں آتے، ہم کیا کریں، 300 کے تو دکھڑے سنتے ہیں۔ وہ بیچارے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یعنی کہ 20,000 25,000 تنخواہ ہے، اس میں کیا گزارا ہوگا۔ چلیں یہاں وہی سمجھ لیں کہ ایک قطرے کے برابر آپ کا احساس فاؤنڈیشن جو کام کر رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ اس طرح اگر سارے لوگ حصہ ملاتے جائیں، اپنا اپنا حصہ، دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس سے کس کی مدد کرواتا ہے۔ بالکل صحیح۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام جب مکہ میں گزر ہوا نا آپ کا، تو جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دی جا رہی تھی، تو آپ کے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ کاش صدیق مال ہوتا ہم بلال کو خرید لیتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لے گئے، جناب صدیق اکبر کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا، وہ تو پھر ہجرت کی تو سرکار کی بارگاہ میں قربان ہو گئے، یہ تو بڑے کاروباری لوگ تھے۔ آپ نے حضرت بلال کو خریدا اور خریدنے کے بعد آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو آقا نے فرمایا کہ اے صدیق میرا حصہ نہیں ملایا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہی حصہ ہے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے، جس نے بلال کو خریدا ہے وہ بھی ہمارا سردار ہے، اور جس کو خریدا گیا یعنی بلال وہ بھی ہمارے کیا ہیں، سردار ہیں۔ اور پھر اگر آپ جائیں نا تو ہمارے جو تاجر لوگ ہیں، قربانی کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، خیرات کرنے والے، یہ لوگوں کے چہروں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سفید پوش لوگوں کی جانب خود کیوں نہیں جاتے؟ اگر خود نہیں جا سکتے تو جیسے آپ کے احساس پروگرام میں دیکھ رہا ہوں اسکرین پر بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں تک گوشت کو جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی تشریف لائے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر بھوک کے آثار تھے، وہ گھر میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ گھر والوں سے کہ حضور کے لیے کھانا بنائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے نا، تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے درزی اور کسائی کے گھر دعوت جو ہے وہ تناول کی ہے تاکہ اس شعبے کو کوئی برا نہ سمجھے۔ تو 4 بندوں کا کھانا بنایا، تو نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک 5واں بندہ بھی آ گیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یار یہ 5واں بندہ آ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو لے جاؤں۔ تو اس میں دیکھیے کہ اسلام جو ہے نا وہ کتنا حسین مذہب ہے کہ بنا اجازت کے کسی کے ہاں آپ لوگ کھانے کے لیے زیادہ نہیں لے جا سکتے۔ صحیح۔ تو عرض کی یا رسول اللہ لے آئے، سرکار دو علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو انہوں نے کدو شریف اور گوشت اس کا مکس سالن بنایا ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام تناول فرما رہے تھے، اور تناول فرما رہے تھے جب تو سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں آپ کدو شریف کے قتلے جو ہیں وہ تلاش کر رہے تھے، تو میں نے کدو کے قتلے اٹھا کے حضور کے آگے رکھ رہا تھا۔ بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں لم ازل احب الدباء یومئذ، جس دن میں نے یہ دیکھا کہ حضور کو کدو شریف کے قتلے پسند ہیں، اس دن کے بعد ہم نے کدو سے محبت کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا سرکار نے؟ جب سیر ہو کر کھانا تناول کیا، سرکار نے فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ گوشت سارا رکھ لیں اور اگر پڑوس میں کسی کے پاس نہیں ہے تو ضرور سوال پوچھا جائے گا کہ نبی کی شریعت کے اندر یہ آپشن تھا، یہ اختیار تھا، تمہاری بہن اس طرح تھی، اس نے قربانی نہیں کی تھی، اور وہ اپنی سفید پوشی اور اپنی آبرو کی وجہ سے کسی سے مانگ بھی نہیں سکتی تھی، تم ان کے چہرے کیوں نہیں پڑھتے؟ اور قرآن تو واضح طور پہ کہتا ہے لا يسألون الناس الحافا، جو لوگ حاجت مند ہوتے ہیں وہ سوال نہیں کرتے بلکہ ان کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ تو تاجر اور امیر لوگ مہربانی سمجھیں، اس طرح کے فاؤنڈیشن اور اس طرح کے ادارے جو صحیح معنوں میں امانتیں، وہی بات پھر میں کہوں گا حقدار تک پہنچا رہے ہیں کہ بھائی آپ تو امریکہ سے آ کے یہاں نہیں دے سکتے، برطانیہ سے آ کے نہیں دے سکتے، میں یا آپ جموں کشمیر میں جانا چاہے تو نہیں جا سکتے، لیکن آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے امانت جو ہے ان کی پہنچ رہی ہے، تو اچھی بات ہے، وہ اہتمام کریں اور امانتوں کو پہنچائیں اور احساس پیدا کریں۔ مین چیز یہ جو آپ کا احساس لکھا ہوا ہے نا، احساس پیدا کریں۔ قربانی یہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے تک لے کر جاتی ہے۔ الحمدللہ بہت سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں، کچھ کے نام ہم آن ایئر لے پاتے ہیں، اور وہ اسی نیت سے اللہ جانتا ہے کہ ہم یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ایک تو ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو، ان کی دلجوئی بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے دوست احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہن بھائی ہمارے ہمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے پاکستان میں، چاہے انڈیا میں، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے سے اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ تحریک ملے، ترغیب ملے، رغبت ملے، آپ بھی آگے بڑھیں اور نیکی کے اس کام میں
ہیں. یہ ایک ہماری عادت ہے, فطرت ہے کہ اگر ساتھ کے 2-3 لوگ کسی کام کی جانب مائل ہو نا تو آٹومیٹکلی ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ چلو ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں, یہ سارے لوگ کر رہے ہیں. تو بس اس نیت سے کچھ لوگوں کے نام اناؤنس کرتا ہوں. مسٹر داؤد ہیں, محمد داؤد صاحب ہیں یو ایس اے سے. انہوں نے 7 حصے گائے میں لیے ہیں, یعنی کہ ایک مکمل گائے ان کی جانب سے انڈیا میں قربان کی جائے, ان کی خواہش ہے انشاءاللہ. داؤد صاحب بہت شکریہ آپ کا رابطہ کرنے کے لیے. مسٹر فراز شیرازی صاحب ہیں یو ایس اے سے, انہوں نے 7 حصے گائے میں لیے ہیں, ان کی جانب سے ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ ان کی جانب سے قربانی انڈیا میں کی جائے. بہت شکریہ فراز شیرازی صاحب آپ کا. مسٹر ناہید خان صاحبہ ہیں, مسٹر نہیب خان صاحب ہیں یو ایس اے سے, 7 حصے انہوں نے لیے یعنی کہ ایک مکمل گائے, اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی جانب سے یہ قربانی پاکستان میں کی جائے. آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے رابطہ کیا احساس کی ٹیم سے اور اپنی اپنی قربانیاں بک کروائیں. انشاءاللہ آپ کی جانب سے یہ قربانی پاکستان میں, انڈیا میں, اور اگر آپ نے کسی مخصوص علاقے کا نام ہمارے نمائندے کو نوٹیفائی کروایا ہو تو وہاں پہ انشاءاللہ یہ قربانی کر دی جائے گی. جب صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر قربانی ہے اور پھر چرم قربانی سے رقم حاصل ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ محروم پسا ہوا طبقہ چلیں 1 2 3 2.5 مہینوں کے لیے جو ہے وہ انہیں گوشت مل جائے, لیکن پھر جو چرم قربانی ہے یہ بھی ہمارا جو ایک چیریٹیبل ورک ہے, اس میں ایک بہت بڑا اس کا رول ہے, ایک حصہ ہے اس کا. مدارس بہت سے ہیں جو چرم قربانی سے حاصل کی جانے والی رقم ہے اس سے چلائے جاتے ہیں, وہاں پہ طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں, رہائش بھی انہیں دی جاتی ہے, خوراک کھانے پینے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. تو ڈونیشن کے ساتھ ساتھ یہ چرم قربانی بھی اور دیگر بہت سے دوسرے کام ہیں جس پہ چرم قربانی سے حاصل کی گئی رقم جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. دیکھیں یہ دین اسلام نے بڑا اچھا راستہ ایک ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ قربانی کا جو سیزن آتا ہے یہ معاشی طور پہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے. ایک رسی بیچنے والے سے لے کر اور کسائی سے لے کے ٹوکرا بیچنے والا, کوئی ٹرانسپورٹ, کئی ہزار کئی لاکھ لوگ جو ہے اس سے روزگار, اور اخباروں میں بھی اور میڈیا میں بھی آتا رہتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس سے روزگار حاصل کرتے ہیں. اچھا چرم قربانی کا سلسلہ آج سے تو نہیں ہے, کافی عرصے میں جب چھوٹا تھا تو ہماری ایسوسیشن بھی باقاعدہ وہ اس کے قربانی کی کھالیں جمع کرتی تھی, تو اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے مخیر حضرات کہ جو بچے کام کرتے ہیں. تو آج ہاں وہ والنٹیئرز کی دعوتیں کرنا اور یہ بھی ایک بڑا اچھا مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا تھا تو ایک اس زمانے میں شاید کوئی کرکٹر کوئی مشہور ہوا تھا تو اس کے ہاتھ سے مجھے سرٹیفکیٹ ملا تھا, تو آج بھی میرے پاس رکھا ہوا یادگار کے طور پہ. تو میں شاید 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا, اس وقت کی بات ہے. اچھا بہرحال یہ ہے کہ اس لحاظ سے دیکھیں اس کے یعنی مالی اعتبار سے تو یہ بہت بڑی رقم جو ہے. اب جیسے احساس ہے اس طرح کے جو مینج ادارے ہیں وہ اس کھال کو اجلت میں بیچتے بھی نہیں, اس کو صحیح طریقے سے اس کی قیمتاً صحیح طریقے سے اس کا جیسے اگر ہاں یہ سب جتنے ہی بڑے ادارے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ اس کو اس کھال کا مثلا 1000 روپے کی کھال ہے تو ان کو پتہ ہے کہ صرف اس کو 2 مہینے سنبھالنا ہے, یہ کھال جو ہے 2000 روپے کی بیچے گی, تو اس کو 2 مہینے اس کی ٹیننگ وغیرہ کر کے, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی آبیاری کرتے ہیں, اس کو صحیح طریقے سے اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے, بارش کا موسم کا سب چیز کا دخل ہوتا ہے. تو اس کو سب چیز دیکھ کے اس پیسے کو 1 روپے کو جو 3 روپے 4 روپے بناتے ہیں تو اس کو دیکھیں نا وہ پیسہ شرعی طور پہ میرے خیال ہے کئی جگہوں پہ استعمال ہو سکتا ہے. یعنی جہاں ایسی جگہوں پہ اسکولوں میں کالجوں میں اسکالرشپ میں ہماری کمیونٹی کے کئی ادارے یعنی جو قربانی کی کھالوں سے بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہماری WMO ہے ورلڈ میموریل فاؤنڈیشن, تو وہ باقاعدہ اس میں ایک بہت بڑا یعنی حصہ ہے چرم قربانی کے پیسوں کا. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ ہر آرگنائزیشن کا جو بجٹ بنتا ہے اس میں ایک بڑا حصہ ہے. جی بالکل, کہنا چاہ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں یہ صاف یعنی آپ کو وائٹ پیسہ کہلاتا ہے. یہ وائٹ پیسہ آپ کو ملے گا کہاں سے؟ جی مطلب زکوٰۃ کے اس میں تو کئی چیزیں پابندیاں ہیں نا, کسی بھی مد میں استعمال, اس میں آپ کہیں خرچ نہیں کر سکتے. تو اس میں تعلیمی بہت بڑا بجٹ ہے, اسکالرشپ دینا ہے اور لوگوں کے بچوں کی شادیاں کروانی ہیں. سادات کے لیے بھی یہ رقم استعمال ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, اور ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اس فنڈ کو خاص طور پہ جو ادارے اچھے ادارے ہیں وہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. صحیح. اس لیے کہ باقی سب چیزیں تو سب لوگ استعمال نہیں کر سکتے نا, تو
تو اس زکوٰۃ ہے وہ مخصوص لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کے جو اس کے لوگ ہیں وہی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ چرم قربانی بالکل وائٹ پیسہ ہے، جیسے آپ کے پاس پیسے ہیں ایسے ہی پیسہ ادارے کے پاس ہی ہے۔ صحیح، تو یہ کسی بھی مد میں وہ اسے استعمال کر سکتے اچھے مد میں ظاہر سی بات ہے ادارے جیسے آپ مساجد کا کہہ رہے تھے جی، تو مسجد کی تعمیر کے اندر بھی چرم قربانی کا جو رقم ہے وہ لگائی جا سکتی ہے، استعمال کی جا سکتی ہے۔ استعمال کی جائے، اور مسجد میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے۔ بالکل تو دیکھیں، ایک تو اسلام کی جانب سے کچھ فرائض اور واجبات ہیں، اور کچھ فکسڈ اماؤنٹ کہہ لیجئے کہ جس طرح سے فطرہ ہے، جس طرح سے زکوٰۃ ہے، جس طرح سے چرم قربانی ہے، یعنی کہ اسلام نے نا اس میں بھی ایک کنٹینیویشن رکھی کہ یار یہ والی رقم تو ہر سال آنی ہی آنی اور اسی مد میں آئے گی، زکوٰۃ کا پیسہ کہیں اور نہیں جا سکتا۔ بڑی رقم ہوتی ہے، مثلا ہم اس کو مطلب کیلکولیٹ کریں نا آپ پورے ملک میں، تو بہت بڑی رقم آپ کے پاس ایک آتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ سرکولیشن بہت بڑا ہے۔ آپ معاشی لحاظ سے دیکھیں تو اتنے بڑے پیسے آپ کسی جگہ سے لانا بہت مشکل کام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کام چل رہا ہے۔ یہ ایک آٹومیٹک یوں کہہ لیجیے کہ سسٹم ہے کہ اس وقت یہ پیسے اتنے آنے، اگر 30 لاکھ قربانی ہو رہی ہے اور کھالوں کی یہ قیمت ہے، کچھ بھی ایک کھالیں بھی آئیں گی نا آپ کے پاس، تو ماشاءاللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کا ہی پورا کرتا ہے۔ اور دیکھیں نیت کی بات ہے کہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت ساری قربانیاں رکھی ہوئی ہوں گی، لیکن صرف تولا جائے گا نیت کو، کہ نیت کو تولا جائے گا کہ نیت کس کی۔ گوشت تو ڈھیر پڑا ہوتا ہے آپ کے گھر میں بھی، ہر جگہ، اچھا مانگنے والے کے بھی بہت جمع ہو جاتا ہے، جی بالکل ہوتا ہے، گوشت کا تو ایسے ہے، لیکن نیت جو ہے نا اصل کرنے والے کی بڑی اس کا عمل، وہ جو در مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہر گھر پر جا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اور اچھا اس میں بھی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بدگمانی تو نہیں کر سکتے، وہ اب سائل ایک آ رہا ہے دروازے پر، تو اب اس سے کیا کیا جائے کہ وہ گداگری کی تو اسلام میں ممانعت ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی بالکل بھی نہیں کی جاتی ہے، اور اگر ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں پیسے تو ہم اچھا کام نہیں کر رہے، ہم معاشرے میں بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا ایک ٹیکنیکل معاملہ، فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یار کبھی دے دیتے ہیں کبھی۔ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ کرنا چاہیے کہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کا تو اہتمام کرنا چاہیے، زکوٰۃ ہے، فطرے کا پیسہ ہے، فدیہ ہے، کفارے کا، کہ وہ مصارف جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ جہاں تک آپ نے گوشت کی بات کی ہے، اگر کوئی آپ کے دروازے پہ عید کے دن آ جاتا ہے تو آپ اس کو رد نہ کریں، کچھ نہ کچھ گوشت اس کے ہاتھ میں دے دیں، کیونکہ گوشت کا یہ معاملہ ہے کہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، لیکن بعض فقہا کا یہ خیال ہے کہ اگر دیں تو دے بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ غیر مسلم کو نہ دیا جائے۔ تو کوئی بھی آپ کے دروازے پہ آتا ہے، جیسے یہ جنگیوں والے آتے ہیں دوسرے تیسرے، تو کچھ نہ کچھ پکڑا دینا چاہیے، زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا تو اپنا مزاج یہ ایک ذاتی طور پہ آپ ایک رائے پیش کر رہے ہیں، میری ایک اپنی ذاتی رائے یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو صدقات واجبہ ہیں اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ تو ڈھونڈ کر تحقیق کرنے کے بعد، بالکل جب آپ 100% یقین ہو جائے آپ کو، مثلا آپ کو اگر کسی خیراتی ادارے پر بھی یقین نہیں ہے، تھوڑا سے بھی دل میں آ گیا تو آپ زکوٰۃ کا پیسہ ان کو نہ دیں۔ بالکل، اور ویسے یہ ہے کہ کوئی آ جاتا ہے تو اسے ادا کرنے کا حکم ہے، جی صرف دے دینے کا حکم نہیں ہے، ادا کرنے کا مقصد ہی یہ ہوا کا حکم ہے، اور اس کے مستحق تک۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مصارف زکوٰۃ کو اللہ کے کسی نبی نے بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے خود قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ ویسے نبی کریم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اس میں سے 8 میں سے 2 تو شاید مفقود ہو گئے، رائج نہیں ہے، غلام آزاد قلوب، یعنی کہ وہ لوگ جو کافر تھے ان کو پیسہ دے کے مسلمان کرنا، یا نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو پیسہ دے کے کیا کرنا، اس پر پکا کرنا۔ ایک تو یہ جو ہے کیا نام ہے، اب مفقود ہے، نہیں ہے، رائج نہیں، ساقط ہو گیا ہے، اور یہ اجماع صحابہ سے جو ہے وہ کیا نام ہے ساقط ہوا ہے۔ تو آزاد کرنا غلاموں کو، غلامی کا دور تو آج کل نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، تو لے دے کے مساکین بچتے ہیں، وابن السبیل بچتے ہیں، اور فی سبیل اللہ جو ہیں وہ بچتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے، اگر کوئی سوال کرتا ہے تو کچھ نہیں ہے تو قول معروف کہہ دیں۔ اگر مثلا اگر آپ ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، گھر پہ کوئی آ کے دستک دیتا ہے تو زیادہ اس کو جھڑکیں نہ، زیادہ سختی نہ کریں، اس سے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، معاف کریں، قول معروف سے مراد آپ کی معاف کریں، یا اللہ آپ کو اور دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مستحق کے جو صدقات واجب ہیں نا، ان کے علاوہ مجھے حدیث یاد آ گئی تھوڑا سا، فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام اہل سنت نے بھی اور سب محدثین کرام نے ذکر کیے کہ حضرت سلمان فارسی کو جب پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے تو یہ دنیا کے یونیورسٹیوں میں حضور کی ملاقات کے لیے بکتے بکتے پڑھتے پڑھاتے غلام بن کے مدینہ میں آئے تھے نا۔ تو جب یہ آئے تو حضور علیہ السلام کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب دیکھا تو میں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا نا، ایسا چمکتا ہوا چہرہ تھا۔ فرمایا میں نے 3 باتیں آپ علیہ السلام سے سنی۔ پہلی بات یہ سنی کہ سلام کرو، السلام علیکم، اور دوسری بات یہ سنی کہ کھانا کھلاؤ،
اور تیسری بات میں نے یہ سنی کہ اس وقت نماز پڑھو کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں. واہ تو کھلائیے, بالکل ٹھیک. مطلب نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی کھلا سکتے پیغام ہیں. آپ کا باقی میں آپ سے اتفاق کروں گا ہر وقت یہ جو موسمی بیکاری ہیں ان کی میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, لیکن عید کے دن کو آپ نے ایک دیکھیں یہ کھانے پینے کے دن ہے. ہاں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کھانے پینے کے دن ہے, اور میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ یہ 4 دن ایسے ہیں, عید الفطر کا دن, 3 دن یہ کہ رزق یہ بھی ہمارے پاس بھی اللہ ہی کا ہے, لیکن اللہ میزبان ہوتا ہے اور ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. یہ وجہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھنے کے بعد اپنے کھانے پینے کی ابتدا قربانی کے گوشت کے ساتھ کرو. اور آپ صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ یہ ایام اکل بھی ہیں اور ایام شرب بھی ہیں, یعنی کھانے پینے کے دن بھی ہیں. اور میں بس یہ مختصر کر کے حدیثیں مجھے یاد آتی ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جاتے اور صحابہ کرام آپ سے باتیں کرتے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں میرے نبی کے اخلاق دیکھیے کہ جب ہم دنیا کی بات کرتے تو حضور دنیا کی بات کرتے, اور جب ہم آخرت کی بات کرتے تو حضور آخرت کی بات کرتے. اور یہاں تک آیا کہ جب ہم کپڑے کی کوالٹی کی بات کرتے تو حضور ہمارے ساتھ مل کر اس کی بات کرتے, موقع کی مناسبت سے, برمحل. یعنی کہ حضور علیہ السلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کسی کو پابند کرنا, بلکہ آپ علیہ السلام کا مزاج ہے لوگوں کو قریب کرنا, دور نہ کرنا. وہ لوگوں کی دلجوئی کے لیے obviously کہ وہ جس لیول پر جا کر وہ جس زمانے میں مبعوث کیے گئے اس زمانے کے اعتبار سے بھی اور پھر آنے والے تمام زمانے کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کی کو تبلیغ کی, اور دین جو آج ہم تک پہنچا وہ یقینی طور پر اس قدر آسانی سے نہیں پہنچا. اس کے لیے بے شمار مشکلات اور بے شمار مصائب جو ہے وہ جھیلے گئے. ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. ناظرین نشریات ختم ہو رہی ہیں لیکن فاؤنڈیشن الحمدللہ اس کی خدمات جاری ہیں, اس کے کام کاج کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے نمائندے ہاٹ لائن نمبرز پر موجود رہیں گے, آپ جب بھی چاہیں ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں, اپنی جانب سے کی جانے والی قربانی بک کروا سکتے ہیں. ہمیں آپ کا انتظار رہے گا. اگر آپ خود کرنا چاہیں تب بھی, اور اگر آپ ہماری آواز کسی دوسرے تک پہنچانا چاہیں, چونکہ ہمارے اور آپ کے اس رابطے کے درمیان ابھی تھوڑا سا توقف ہے, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا تا وقت کہ قربانی کا جو 10 ذی الحج ہے وہ دن نہیں آ جاتا. انشاءاللہ نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ سے اپیل ایک بار پھر سے وہی ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے کی جانے والی اس اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ ضرور شامل کریں. جانے سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کریں گے, اور اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے رخصت چاہیں گے اسی دعا کے ساتھ کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر جلوائے حضور جہاں تک نظر گئی, یہ کیفیت بھی آنکھوں میں میری خود میں مدینہ کتنا بڑا کام کر
में शेर देखिएगा। पाए रसूल पर है मेरा सर, झुका हुआ पाए रसूल पर है मेरा सर, झुका हुआ ऐसे में अजल तू कहाँ जा के मर गई, ऐसे में अजल तू कहाँ जा के मर गई। था कि था जलवाए हुजूर जहां